اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اس میں محمد احمد قاری صاحب ہیں جو پی ایس 124 سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں۔ اکبر قریشی صاحب پی ایس 123 سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں، اور جنید مکاتی صاحب پی ایس 104 سے الیکشن لڑا ہے، جیتے ہیں، اور یہ نصرت اللہ صاحب جنہوں نے پی ایس 126 سے الیکشن لڑا ہے اور جیتے ہیں۔ ہمارے منیم ظفر صاحب جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں کراچی کے، اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، یہ دونوں صاحبان بھی این اے کے سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایم کیو ایم سے تقریباً 3 گنا 4 گنا زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور اسی طرح راجہ عارف سلطان صاحب موجود ہیں جو ہمارے پورے الیکشن سیل کے نگراں ہیں، اور وہ ہمیں چیزیں بتاتے جا رہے ہیں اور ہم اس کا اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ قاضی صدر الدین صاحب موجود ہیں جنہوں نے پی ایس 122 سے الیکشن لڑا ہے اور انہوں نے بھی بہت زبردست طریقے سے ووٹ حاصل کیے ہیں اور ایم کیو ایم کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آج ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور بہت واضح طور پر کہی تھی کہ الیکشن کا یہ پورا عمل جو ہمیں نظر آ رہا تھا میئر کے انتخاب سے لے کر بلدیاتی انتخاب سے لے کر اب تک، اس میں لگ رہا تھا کہ پھر جعلسازی اور دھاندلی ہوگی، لیکن انہوں نے جعلسازی اور دھاندلی کی تمام شکلوں کو خود ہی بیٹ کر دیا اور اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، اتنا فیک الیکشن یہ ہوا ہے کہ جس کے بعد اب ظاہر ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ناانصافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام اداروں کو، الیکشن کمیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ میں کراچی کی بات کرتا ہوں۔ کراچی میں 22 قومی اسمبلی اور 47 صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ ہم نے انتخاب سے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ ہماری معلومات ہمیں مل رہی ہیں کہ بہت سارے جو بکس ہیں ایک سیٹ پر 20-20 ہزار کے قریب، وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اس کو حاصل کر لیا ہے اور وہ قبضہ کر کے یا موقع دیکھ کر اس کو یہ کارروائی کریں گے۔ الیکشن سے ایک رات پہلے بھی جو واقعہ ہوا، وہ پہلی شکایت پورے الیکشن کی وہ جماعت اسلامی کراچی کے الیکشن سیل سے ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی۔ پھر اس کے بعد جب الیکشن کا آغاز ہونا تھا 8 بجے، تو بہت سارے اسٹیشن ایسے تھے جس پہ 8 بجے الیکشن پولنگ شروع نہیں ہو سکی۔ یہ تقریباً 8 بجے ہونے والے تو 50% بھی نہیں تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہم شکایتیں کرتے چلے گئے، اور پولنگ کے اختتام تک 5 بجے تک کراچی شہر میں درجنوں اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر پولنگ شروع ہی نہیں ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح 3 بجے ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، 12 بجے ہونے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ گویا عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر یا اپنی بد انتظامی اور نااہلی سے اس سے عوام کو محروم کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جن جگہوں پر پولنگ ہوئی اس میں بہت ساری شکایت آفیشلی قانونی طور پر وقت کے اوپر ہم نے درج کروائی ہوئی ہیں کہ جہاں پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر کے وہ جو بکس فراہم کی گئی تھیں ان کو بھرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ بعض جگہ لوگوں نے ناکام بنا دیا، بعض جگہ رینجرز والے پہنچ گئے، لیکن کئی جگہ ایسی تھیں جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ لوگ سوال کرتے رہے، بات کرتے رہے، فون کرتے رہے اور ڈبے بھرے جاتے رہے، اور ویڈیوز اس کی پوری طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن ہم نے تو بعض جگہ دیکھا کہ ان کارروائی کرنے والوں نے پہلے کیمروں کو ہٹایا اور پھر اس کے بعد ڈبے بھرنا شروع کیے، لیکن بعض لوگوں نے اپنے موبائل کی سے ویڈیوز بنا لی۔ یہ سب کچھ بھی اس شہر میں ہوا، لیکن بہت انفارچونیٹ تھا کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر یہ چیزیں سامنے نہیں لائی جا رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 5 بجے کے بعد جب گنتی کا عمل شروع ہوا تو گنتی کا عمل تو 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے مکمل ہو گیا، لیکن فارم 45 نہیں دیے جا رہے تھے۔ فارم 45 اور 46 کے لیے پولنگ ایجنٹس موجود رہے، خواتین بڑی تعداد میں موجود رہیں، کسی کو 12 بجے، کسی کو 2 بجے، کسی کو 4 بجے، اور بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہے انسان ہے، 2 دن سے جاگے ہوئے لوگ، خود پریزائڈنگ افسر وغیرہ جن پر اتنا دباؤ تھا، جن کو منع کیا گیا تھا کہ ڈیلے کرنا ہے اور نہیں دینا ہے،
تو بہت بڑی تعداد ایسی تھی پھر جس میں پولنگ ایجنٹس کو فارم فراہم بھی نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ریزلٹ کی کمپائلیشن میں بہت مسئلہ آ رہا تھا. لیکن جہاں جہاں یہ فارم ہم نے وصول کر لیے اور اس کی کمپائلیشن کی تو جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر قوم کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، اور جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہاں پر بدترین دھاندلی کی گئی ہے. فارم 47 جو دیا گیا ہے اس میں فارم 45 کا ریزلٹ الگ ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پورا الیکشن فارم 45 پر ہوگا، جو فارم 45 میں ہے اس کے مطابق ریزلٹ بنے گا. لیکن خود الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے کہ وہ فارم 47 کو بالکل الٹ کر کے جو ہے وہ جاری کر رہا ہے، اور اس کو جاری کرنے میں بھی غیر قانونی کام یہ کیا گیا کہ سیل کر دیا چاروں طرف سے آر او کے آفیسز کو. وہاں فوج لگا دی، رینجرز لگا دی، پولیس لگا دی، تاکہ کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے، اور اندر جال سازی کی جاتی رہی. نمبر لکھے ہوئے ملتے رہے اور وہ اس کو جاری کرتے رہے. میں دیکھ کے یہ چند چاول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم مسلسل حقائق قوم کے سامنے لاتے رہیں گے. جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم کوئی غلط دعویٰ نہ کریں، جو جتنی بات ہے وہ کریں. ہماری کیمپین اسٹرانگ تھی، ہمارا میسج لوگوں تک پہنچا، اور ہمارے ریزلٹس کے مطابق جو ہم نے، ہمارے ریزلٹ نہیں، فارم 45 جو پریزائڈنگ افسروں نے جاری کیے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں، اس کے مطابق الحمدللہ جماعت اسلامی کو بلدیاتی انتخابات سے کہیں زیادہ ووٹ ڈالے اس شہر کراچی کے لوگوں نے. بلدیاتی الیکشن میں ہم سب سے بڑی جماعت تھے، اس سے کہیں زیادہ ووٹ ڈالے. اور مجھے یہ بات ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو بھی ووٹ ڈالے گئے اور بڑے پیمانے پر ڈالے گئے اور انہوں نے سیٹیں بھی جیتی. اب ووٹ تو پڑے ہیں جماعت اسلامی کو یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ کو، لیکن جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں، جو بٹوارا کیا گیا ہے، یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے. اور الیکشن کمیشن ظاہر سی بات ہے کہ آزاد نہیں ہے اس ملک میں، اس سے بات بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے. لہٰذا یہ جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے یہ تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی جمہوری حقیقت نہیں ہے، کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. یہ ڈنڈے کا مینڈیٹ ہے، یہ زبردستی کا مینڈیٹ ہے جو لوگوں کو مختلف جگہوں پہ فراہم کیا جا رہا ہے. اب ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہ 5 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم 100% رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے اور 100% یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں. میں مزید بھی لوگ انشاءاللہ سامنے آئیں گے جن جن کے فارمز ہمارے پاس مکمل ہوتے جائیں گے. محمد احمد قاری صاحب کی پی ایس ہے 124، یہ 18,761 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ایم کیو ایم کے آدمی کو جتایا گیا ہے 38,000 ووٹ دے کر، اس کے صرف 9,137 ووٹ ہیں. اب اندازہ لگائیے، فارم 45 کے مطابق 18,761 ووٹ لے کے یہ جیتے ہیں، ایم کیو ایم کے 9,137 ووٹ ہیں، اور ان کو 38,000 ووٹ دے کر فارم میں بنا کر جتوا دیا گیا ہے، اور کنسولیڈیشن بھی اپنی مرضی سے کر دی گئی ہے. اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا. فائل موجود ہے راجہ صاحب آپ کے پاس، یہ ایک ایک فارم ہمارے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افسروں کا دستخط شدہ، پولنگ ایجنٹس کا دستخط شدہ، انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے. اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس پورے عمل کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا تماشا ہوا ہے. اب آ جائیے آپ، محمد جنید مکاتی صاحب یہ میرے پیچھے موجود ہیں، ان کو سب جانتے ہیں لوگ اچھی طرح. 29,000 ووٹ لیے انہوں نے، 29,483، ان کی پی ایس 104 ہے. ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم نے 3,839 ووٹ لیے ہیں. ایک ایک فارم موجود ہے، 3,839 ووٹ لیے ہیں ایم کیو ایم نے، اور اس کو 30,000 کتنے ہو گئے ان کے جنید مکاتی؟ ہاں 29,000 ہیں جنید مکاتی کے، 3,000 ہیں ایم کیو ایم کے، پی 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 کے 4,900 اور انڈیپینڈنٹ کے 27,934. اس طرح یہ 29,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان کے ووٹوں کی تعداد 23 کر دی، ایم کیو ایم کی 30 کر دی، اور پی پی کی 4,900 برقرار رکھی، اور انڈیپینڈنٹ کی 8,400 کر دی 27,000 سے. آپ اندازہ لگائیے یہ کیا تماشا ہے. ایک ایک چیز موجود ہے،
چیلنج کرتا ہوں میں راجہ سکندر سلطان صاحب، تشریف لائیے اور دیکھیے آپ کا الیکشن کمیشن اور آپ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ تماشا۔ اس کراچی کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آئیے جناب، محمد اکبر قریشی صاحب ہیں میرے ساتھ موجود، 13,181 یہ نئی کراچی کی سیٹ ہے، یہ کامیاب ہوئے ہیں، 9,957 ووٹ ہیں ایم کیو ایم کے، اور پی پی کے 2,634، انڈیپینڈنٹ کے 9,379 جو پی ٹی آئی کے تھے، اور اسی طرح ٹی ایل پی کے 9,000 ووٹ ہیں۔ انہوں نے 13,184 ووٹ لے کے یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے ووٹوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ان کے ووٹوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو 17,000 دے کر جتوا دیا گیا، اور ان کے ووٹوں کو جو ہے 13,117 کر دیا گیا۔ سید وجیح حسن صاحب جو ہمارے پی ایس 104 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 20,378 ووٹ لے کے 128 سے لڑ رہے ہیں، جیت گئے ہیں یہ، 20,378 ووٹ ہیں ان کے، ایم کیو ایم کے 9,362، پی پی کے 2,911، انڈیپینڈنٹ کے 18,752، اور ٹی ایل پی کے 2,261۔ گویا یہ 20,378 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، ان کے ووٹوں کو 2,000 کم کر دیا، اور ایم کیو ایم کے ووٹوں کو 34,000 کر دیا 9,000 سے، 4 گنا بڑھا دیا، اور اس طرح سے ان کو بھی ہرا دیا۔ اب آ جائیے جناب نصرت اللہ صاحب، کہاں ہیں نصرت اللہ صاحب؟ یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ جیت گئے، ان کے 21,184 ووٹ ہیں، ایم کیو ایم کے 25,800، بہرحال میرے پاس ابھی جو یہ لکھا ہوا ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہی بتا دیتا ہوں میں۔ اچھا، 8,654 ایم کیو ایم، 2,602 اور 16,235 یہ ہیں انڈیپینڈنٹ کے، یہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو 38,000 ووٹ کر دیا ایم کیو ایم کے، 8,654 سے 38,000 کر دیا، آپ اندازہ تو لگائیے۔ اور اس طرح ایم کیو ایم کو زبردستی شہر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کے چاول میں نے آپ کو دیے ہیں، میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالی سارے حقائق سے آگاہ کروں گا۔ ایک ایک سیٹ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم کوئی چیز ناجائز نہیں کرتے۔ میں نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے، اور جماعت اسلامی کا اگر کوئی ایک ووٹ بھی ناجائز طریقے سے آئے گا، اور ہمیں ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہمیں لالی پاپ دے کے جتانا چاہے گا، تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے۔ آج میں پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپین زوردار، ہمیں ووٹ بہت ملے، ہمیں دونوں این اے کی سیٹوں کے اوپر 50,000 ہزار کے قریب ووٹ ملے الحمدللہ۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویو تھی عمران خان کے حوالے سے، اس نے اثر کیا، ہمارا نیریٹو سیل ہوا، ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے۔ کراچی کے لیے آج بھی نجات دہندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جینوین جیتے ہیں، ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں، جیتنے کیا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس شہر میں۔ لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے، کونسلر نہیں جیت سکتی ایم کیو ایم۔ پولنگ اسٹیشن 5,400 میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں۔ بوتھ کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس پر لا کر ان کو 15 سیٹیں شہر سے دے دیں، 2 حیدرآباد سے دے دیں، 25 ایم پی اے دے دیے زبردستی مسلط، پی پی اور ایم کیو ایم کی بندر بانٹ کر کے 7 سیٹیں پی پی کو دے دو، 15 جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دو۔ یہ شہر ہے کہ کیا ہے؟ کسی کا دسترخوان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو؟ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے، جینون تھی، ہم نے اس کو بالکل جینون رزلٹ 45 تھا، اس کے مطابق 47 فارم لیا، شروع میں ہی لے لیا، الحمدللہ بچت ہو گئی، اور محمد فاروق جو فرحان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ پی ایس 91 میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح سے ہمارے یہ 5 لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہو گئے، اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن میری سیٹ پہ جو پی ایس 129 ہے، اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے، فارم 47 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں 26,000، جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں۔
لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملیں، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا، میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے، ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے۔ شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، شہر کراچی میری ٹیم کے ساتھ ہے، اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور میری یہ سیٹ، یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ، جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ، جو ایک ایک سیٹ پہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو، اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں۔ کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے، آغاز کیا کیا ہے انہوں نے۔ یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ 19-20 ہے، چند سو ووٹوں کا یا تھوڑا فرق ہے، تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے۔ ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی، اور رات 3 بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شو کیے، لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں، اور آزاد امیدوار جو بھی معاذ نام ہے ان کا، کیا نام ہے، سیف باری، وہ جیتا ہے جینوئن طریقے سے، جس کے ووٹ بیچارے کے 31,000 سے کم کر کے پتہ نہیں 11,000 کر دیے گئے، اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ لیے ہیں میری سیٹ پر ایم کیو ایم نے، جس کو 20,000 شو کیا، اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ۔ اس پورے نظام کے اوپر کول پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو، اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ باضمیر لوگ سامنے آئے۔ میں ایم کیو ایم کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاگتا ہے تو وہ آئیں سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے۔ کل بڑی ہم بھاشن سن رہے تھے ایک صاحب کے، فتح مکہ کے حوالے دے رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے، عام معافی کا اعلان کر رہے تھے، بادشاہ سلامت۔ او بھائی خدا کے لیے، جو ووٹ ان صاحب کو دیے گئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ سے 5-6 گنا 500% زیادہ ان کو دے کر جتایا گیا ہے، وہ ہارے ہوئے تھے، بدترین شکست ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سمیت تمام لوگوں کو۔ اس میں بھی بکیں دی گئی، بکیں بھی ڈالیں، قبضے بھی کیے، پھر بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ اتنے بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بیان کر سکیں۔ ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے۔ میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں، اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے، جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے، جس پہ ہم ہارے ہیں اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں۔ ورکنگ ہماری مکمل ہوتی ہے، ہم سامنے لاتے جائیں گے، اچھی خاصی ہو بھی گئی ہے، اور جو لوگ بھی جیتے ہیں چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو۔ یہ کیا فراڈ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کے نام پر 38 ارب روپے ضائع کر کے قوم کے، آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے رزلٹ دینے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرم نہیں آتی نون لیگ کو، نواز شریف کو، اور بلاول اور زرداری کو، اور ایم کیو ایم والوں کو تو میں کیا کہوں، جانتے ہی ہیں ان کو تو بہت ہی، ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی اسپیچز کر رہے ہیں، پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھتا کون ہے؟ ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے؟ ان سے خیرات اور بھیک کون مانگتا ہے؟ جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی ایک سیٹ، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو، جو ہارے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس شہر میں ہم، کراچی شہر
جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ, میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا, وہ اپنا حق ادا کرے گا. اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ عوام کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تم ہمیں. ہم اپنی قوم کا, پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے, جمہوری طریقے سے لڑیں گے, پرامن مزاحمت کریں گے. ہم اپنے آپ پر پرامن جمہوری مزاحمت کا حق رکھتے ہیں, اور آج ہم نے پٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں, کل بھی فائل کریں گے. مسلسل یہ عمل جاری رہے گا, اور ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جعلی مینڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل عدم کیا جائے, اور فارم 45 کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے. میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ہے, اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے. جسٹس فائزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو, جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے رزلٹ بتا رہا ہو, جب عوام کے رائے پر شب خون مارا جا رہا ہو, تو اس وقت پھر ہم جب آپ سے اپیل کریں تو آپ ہمیں قانونی موشگافیوں میں ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر آپ عوام کو جو ہے مایوس نہیں کر سکتے. مجھے لوگ مل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ظالموں, تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو؟ تم نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو؟ انہیں اسٹریٹ کرمنل بنانا چاہتے ہو؟ کسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے, جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں. او بھائی, ہم موجود ہیں, ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں. ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں, یہی طریقہ ہے انتخاب کا. لولا ہے, لنگڑا ہے, اندھا ہے, بہرا ہے, اسی میں لڑیں گے, اسی میں جیئیں گے, اسی سے کچھ حاصل کریں گے. اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں, ووٹ ڈال دیں, تم ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لو, پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کریں. آج اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اب قوم میں شعور بھی پیدا ہو گیا ہے اور قوم نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. یہ مزید نہیں کر سکیں گے. آپ کو زندہ رہنا پڑے گا, اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا. پاکستان سے نا امید نہ ہو. ایسا لگتا ہے یہ پورا بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ ان نوجوانوں کو اس پورے ملک سے مایوس کر دو, پھر جو چاہو کرتے رہو, اس ملک کے حصے بکرے. ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ بڑی تمناؤں سے ملک بنا ہے, یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس پر قبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم لڑیں گے ان کے لیے, اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جعلی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈوب مرے یہ سارے لوگ کہ جو اس جعلی مینڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. بس آج مجھے اتنا ہی کہنا ہے, کل سے انشاءاللہ میں اور باتیں بھی کروں گا. انتخابی نتائج کو کل عدم کیا جائے. کراچی کے کمیٹی بنے سپریم کورٹ کی قیادت میں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اوپر فورنزک آڈٹ کریں. اس کا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مختلف آروز کے دفتروں میں جعلی فارم 45 بنانے کا بھی عمل جاری ہے اس وقت. مارے چھاپا سپریم کورٹ کا کوئی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن, تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت بھی جب انہوں یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح. ابھی تو میں ڈیٹا اور لاؤں گا آپ کے سامنے, صوبائی اور قومی میں کیا 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 ہے. پھنس گئے یہ بہت بری طرح. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, پھنس گئے یہ جال سازی کر کے, نہیں نکل سکیں گے. تو اس لیے اب فوری ایکشن لینے کا وقت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. بہت بہت شکریہ. لائے عمل دیکھیں, ہم پاکستان کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں. ہم نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے, اس لیے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہماری
ہم لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں لوگ, پرامن سیاسی مزاحمت کریں. ہم اپنے اداروں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کرے اور ہم خاموش رہیں. ہم سپاہیوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. چند لوگ پورے اداروں کو اگر یرغمال بنا لیتے ہیں تو ہماری لڑائی اپنے اداروں سے نہیں ہے, ہماری لڑائی عوام کے حق کے لیے ہے, اور ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. تو ہم مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھیں گے, ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی جنگ بھی لڑیں گے. بھائی فارم 45 کے مطابق رزلٹ دو. اور بھائی مجھے تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں نا کہ پریس کانفرنس بہت کرتا ہے, اور بھائی وہ صرف پریس کانفرنس تھوڑی ہوتی ہیں, سڑکوں پہ بھی تو بہت کھڑے ہوتے ہیں, احتجاج بھی تو بہت کرتے ہیں, نعرے بھی تو بہت لگاتے ہیں, تحریریں بھی تو بہت لکھتے ہیں. جائیں آپ الیکشن کمیشن میں سب سے موٹی فائل جماعت اسلامی کی ہوگی. تو ہم تو اپنا قانونی اور جمہوری سارا حق استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو یاد نہیں ہے میں نے الیکشن سے 2 دن پہلے کون سی پریس کانفرنس کی تھی جس پر آپ میں سے کسی نے کہا آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہار کی بات نہیں ہوتی, غلط کو غلط تو کہیں گے نا, خاموشی سے تھوڑی قبول کریں گے. پھر جو میئر کے انتخاب سے لے کر اب تک ہوتا رہا, سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے لوگوں کو متوجہ کیا. پوری پاکستان کو پتا تھا کہ جو الیکشن میئر کا ہوا ہے, قبضہ الیکشن, وہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. تو اور کیا کریں, گولی چلائیں؟ یہ تو نہیں کریں گے ہم. کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر جا کر اپنے نتائج حاصل کر لیں تو وہ تو ہم نہیں کریں گے. ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, پاکستان کے عوام ہیں, ہمارا ڈیموکریٹک جو رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے, ہم استعمال کریں گے بس. یہ جو انہوں نے پی ایس کی اناؤنس کی نا سر, دیکھیں وہ میں پوری ڈیٹیل ہے, کام اس پر جاری ہے. اگر جیت رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے لاؤں گا, ہار رہے ہوں گے تو اس کو بھی بتا دوں گا. ایک ایک فارم کو بار بار پھٹک کے جان پٹک کے دیکھ رہے ہیں, اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں. لیکن ایم کیو ایم کہاں ہے بھائی؟ میں تو جیتنے والا ہوں نا. نہیں, بہت روایتیں پاکستان میں, اور عوامی مزاحمت جو ہوتی ہے, پرامن سیاسی عوامی مزاحمت, اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ حلقے کھلیں گے انشاءاللہ, آج نہیں تو کل کھلیں گے. یہ حق ہم لیں گے انشاءاللہ. اس شہر کے اوپر دہشت گردوں کو, بلدیہ فیکٹری جلانے والوں کو, شہر کو یرغمال بنانے والوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن جیت سکیں. ان کو 15 قومی سیٹیں دے دو گے, 25 صوبائی سیٹیں دے دو گے. میں نہیں مانا تھا, پریشر بھی دیکھ لیا. دیکھیں تو ہم تو اس راستے پہ نہیں جا رہے. اچھا آپ سب یہ بتا دیجیے گا, آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے گی؟ جو پارٹی اپنے ووٹرز کا ووٹ کا دفاع نہیں کر سکتی, تو آئندہ آپ پر کس طریقے سے؟ دیکھیں اس طرح کے سوالات لوگوں کو مایوس کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ دفاعی تو کر رہے ہیں اپنے ووٹ کا. اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم گھر بیٹھ جائیں نا. جو دفاع کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا, پورے ملک میں لوگ نکلے ہیں نا. ہتھ کنڈے آپ نے کوئی بھی استعمال کیا, عوام نے تو قبول نہیں کیا نا. تو انتخاب اگر ایک طریقہ باقی ہے تو اس انتخاب میں اپنا ہم رنگ تو دکھائیں گے نا. عوام اپنا حصہ تو ادا کریں گے. اس سے لوگ مایوس نہیں ہوتے. مایوس اس سے ہوتے ہیں جب لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتے ہیں. جب ہم لڑ رہے ہیں تو اب پاکستان کے عوام دیکھیں, کراچی کے عوام نے تو ہم ہی دو جماعتوں کو ووٹ ڈالے نا. تو انہوں نے تو ہمیں مایوس نہیں کیا کہ تم نے چونکہ بلدیات میں تم جیتنے کے بعد قبضہ میئر بن گیا تھا تو حافظ صاحب آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے, اس سے زیادہ ووٹ ڈالیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لڑتے ہیں, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں. اور لوگوں کے اوپر یہ شب خون مارا جاتا ہے, یہ ہمارے اوپر نہیں, پاکستان کے عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ پڑا ہے. تو اس لیے ہم تو لڑتے رہیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ نتائج بھی لیں گے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو.